اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین سے جڑے ہوئے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی جو زندگی کا تانا بانا ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو جو بندے اپنے رب سے انس، محبت اور وفاداری کا رشتہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کے ساتھ وہی رشتہ نبھاتا ہے جس رشتے کی اہمیت ان لوگوں نے اپنی ذات میں رہ کر اپنی کامیابی کے لیے اپنے اللہ سے لگائی ہوتی ہے۔ سامعین و حاضرین، آپ کے سامنے آج پھر نشست جاری و ساری ہے۔ موضوع سامعین، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ قرار بخشا اور یہ توفیق عظیمہ عطا فرمائی کہ اس ایمان کے قرار کے ساتھ ہمارے قرآن پاک سے مشروط تمام دروس الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ موضوع سامعین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ طلب اور مطلوب، طلب اور مطلوب، ان حصص پر یا ان فیزز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم،
جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سے سوال کریں تو آپ فرما دیا کریں، آپ بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں نزدیک ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے یا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، پوچھیں، تو آپ بتا دیا کریں، آپ فرما دیا کریں کہ اے میرے بندوں، میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ اور دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سامعین و حاضرین، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں رب بہت قریب ہوں اور میں ان کی دعائیں ضرور سنتا ہوں جو مجھے پکارتے ہیں۔ بندے رب کے، بندے رب کے، بندے رب کے، بندے رب کے۔ اور رب فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو یہاں اللہ کی ذات نے مخلوق کا رابطہ خود سے رکھنے کے لیے محبوب کا وسیلہ پیش کیا کہ محبوب کے وسیلے کے بغیر آپ اپنے رب سے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہی اگر ایک آیت سمجھ کے پڑھ لی جائے تو سنت والجماعت کے تمام عقائد کی ترجمانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو رب نے مخلوق کا خود تک جو رابطہ ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وسیلے کی بنیاد پر قائم کر رکھا ہے کہ بندوں، میں خود رب کہہ رہا ہوں کہ تم میرا پتہ میرے محبوب سے پوچھو، میرا پتہ میرے محبوب سے پوچھو، کیونکہ تمہیں پتہ تبھی چلے گا، تمہیں رستے کی آگاہی تبھی نصیب ہوگی کہ جب تم محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے۔ محبوب سے میرے متعلق سوال کرو گے تو میرا محبوب تمہیں بتائے گا، اب بتائے گا میرے متعلق تو تم مجھ تک تبھی پہنچ سکتے ہو، بصورت دیگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا تک رسائی کے لیے وسیلہ مصطفیٰ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وسیلے کے بغیر کوئی بھی سلسلہ، کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے۔ طلب مطلوب، طالب تلاشنے والا، جس کو طلب ہو اپنے رب تک پہنچنے کی، یہ
جو بندہ ہے یہ طالب ہے، اور طلب کیا ہے اس کی؟ طالب مطلوب، طالب مطلوب، یا طلب مطلوب، یا طلب پہلے رکھ لیں۔ اب طلب پہلے یا بعد میں آئی، ایک بہت بڑا صوفیانہ نقطہ ہے، یہ صوفیوں کا بہت بڑا نقطہ ہے، تو اس طرف ابھی وقت نہیں ہے ہم جائیں کہ طالب پہلے ہو یا طلب پہلے ہو، طالب پہلے ہو یا طلب پہلے ہو، ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک اور محبت کی گلی ہے، ایک اور مٹھاس والا، پیار والا، ایک ذائقے والا، ایک اسلوب بیان ہے۔ طلب مطلوب، طالب بندہ، طلب خواہش، مطلوب مالک۔ بندے کی ایک خواہش ہے، اور اللہ نے انسان کی طبیعت کو بھانپ لیا کہ بندوں کی کامیابی تبھی ہوگی جب وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیں، اگر لوگ میری نسبت آپ سے سوال کریں، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق یا میری نسبت سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ بڑے نیڑے ہے، اللہ بڑے قریب ہے، اللہ بڑا نزدیک ہے۔ اب یہ آپ نے سن لیے۔ اب سورہ قاف کے اندر آتے ہیں، سورہ قاف کے اندر آتے ہیں تو اس بات کو اور تقویت ملتی ہے۔ نحن اقرب الی من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کے اتنے قریب ہوں کہ جان سے بڑھ کر بھی۔ حبل الورید کی شہرت کو بولتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے قریب، تمہاری جانوں سے بڑھ کر بھی قریب ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ بندو میں تمہارے قریب اتنا ہوں کہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حبل الورید، یہ تمہاری شاہرگ ہے نا جس کا نام زندگی ہے، جب اس شاہرگ کی حرکت ساکت ہو جائے گی تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ پہلے رب کہہ رہا ہے میرے متعلق بتائے کہ میں بہت قریب ہوں، پھر رب نے اشارہ بھی دیا مخلوق کو اشارہ بھی دے دیا۔ پہلے تو بتایا کہ وسیلہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور دوسرا حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رب نے کوئی بھی راستہ، کوئی بھی ذریعہ چھوڑا نہیں مخلوق کو سمجھانے کا کہ جو لوگ محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے متعلق سوال کریں گے، میرے محبوب ان کو بتائیں گے، تو پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہمیں اور قریب کا اشارہ مل رہا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہاں بھی ہمارا رب ہے۔ پھر تیسری آیت مبارکہ آپ سن لیجیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو صاحب ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ولی ہے ان کا جو صاحب ایمان ہے۔ دیکھیں 3 آیت مبارکہ کا انتخاب آج کے درس میں ہوا ہے۔ 3 آیت مبارکہ ہیں اور فیزز بھی 3 ہی ہیں، طلب مطلوب، طلب مطلوب، 3 فیزز ہیں، یعنی 3 حصص ہیں، 3 حصے ہیں، اور آیت مبارکہ کا انتخاب بھی 3 ہے۔
توجہ سے آپ بیٹھیے گا جس طرح ہمیشہ بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بات بھی آپ کی آگاہی تک پہنچ جائے گی۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں بہت قریب ہوں اور میں دعا مانگنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ دوسرا فرمایا رب نے کہ میں حبل الورید ہوں، کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارگ سے بھی زیادہ، شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور تیسرا، اللہ ان بندوں کا ولی ہے جو صاحب ایمان ہے۔ میری بات کا آپ رد کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے رب کا کلام ہے اس سے مکرنا آسان نہیں۔ جسے جو مکرہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ دارہ اسلام کی ان زاویوں سے پرے ہٹ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اب کیا خوبصورت انداز ہے میرے خدا کا، میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے آپ سے سوال کریں۔ غور کیجئے الفاظ پر، میرے بندے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ جو لفظ میرا یا میرے ہے نا، یہ اپنائیت کے بہت قریب کے زمانے کا ذکر کر رہا ہے، سمجھانے کے لیے، تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے راسخ ہو جائے کہ آپ کے بہت قریب چاہنے والے، آپ سے بہت محبت کرنے والے آپ کے گھروں تک، آپ کے دربار تک آتے ہیں۔ اگر وہ یہاں تک نہ پہنچ سکیں، نئے بندے ہوں، تو کسی سے تو پوچھ کے آئیں گے۔ اب جب آپ وہ وہاں پہنچیں گے، اس مقام پر پہنچیں گے، تو پھر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے سبیل، رستے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا، مولا بندے تیرے ہیں تو خود بتا دینا۔ نہیں میرے مصطفیٰ، میرے کریم، نہیں، بندے میرے ہیں، لیکن مجھ تک تبھی پہنچیں گے جب آپ کا حکم مان کر مجھ تک آئیں گے۔ جو آپ کا نہیں ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کہ رب کہہ رہا ہے میرے بندے۔ اب جب لفظ میرے آ گیا تو یہ انس کا اظہار کر رہا ہے، تو رب میرے بندے انہی کو کہہ رہا ہے نا۔ وہ بندے کون سے؟ آمانوں والے۔ ابھی بھی وہ رب تک نہیں پہنچ سکتے، جتنی مرضی ریاضتیں کر لیں، جتنے مرضی مجاہدے کر لیں، جتنے مرضی وظائف پڑھ لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میں اپنے ان بندوں کا ولی ہوں جو ایمان والے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ رب کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کی نمازوں کے انبار ہوں گے، تسبیحات، ذکر، اذکار، وظائف بے انتہا ان کی تعداد ہوگی، لیکن وہ پھر بھی مجھ تک نہیں آ سکیں گے۔ تب تک نہیں آ سکیں گے اے محبوب جب تک آپ نہیں بتائیں گے، جب تک آپ نہیں بتائیں گے وہ میری بارگاہ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ بات ضروری ہوگی، لازم ہو گئی کہ رب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی گلی کا چکر ضروری ہے، محبوب کی گلی سے گزرنا ضروری ہے، تبھی تو پتہ چلے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا ولی ہوں جو ایمان والے ہیں، اور پھر ساتھ درمیان میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تینوں زمانوں کو دیکھ لیجئے، تینوں اینگلز کو دیکھ لیجئے، رب مکمل طور پر اپنے بندے پر قابض ہے۔
بندہ اس کی اس سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا، اور بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ محبوب تک رسائی ضروری ہے۔ محبوب کی بات کرتے ہو تو پہلے کیا کرو؟ وضو کرو، صاف پاک کپڑے پہنو، غسل کرو، وضو کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر ماحول بناؤ، پھر میرے محبوب سے بات کرو یا میرے محبوب کی بات کرو۔ تو کتنا سیکرڈ، کتنے مقدس اور کتنے معتبر انداز میں رب اپنے بندے سے مخاطب ہے کہ میرے بندے تو مجھ تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتا جب تک تو دہلیز مصطفیٰ کا نوکر نہ ہوا۔ تو رب تک پہنچنے کے لیے محبوب تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں معزز سامعین، ناظرین۔ تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں حبل الورید ہوں، نحن اقرب اللہ من حبل الورید، کہ میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ بتا بھی رہا ہے کہ میں قریب ہوں، کتنا یہ شاہرگ، پارٹس آف لائف، وے آف لائف کتنے قریب ہے، لیکن وہ یہاں رہ کر بھی نہیں ملتا۔ یہاں ہے میرا رب، ہمارا رب ادھر ہے، اس جگہ موجود ہے، لیکن پاس رہ کر بھی نہیں ملتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ تو پیار تبھی بنے گا جب محبوب کی بات مانی جائے۔ محبوب فرمائے کہ اس سمت جانا ہے تو بندہ اس سمت جائے۔ رب نے اپنا پتہ اپنے محبوب کو دے دیا کہ میرے بندے جب سوال کریں تو آپ ان سے بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ جتنے قریب مصطفیٰ علیہ السلام۔ جب ان کی محبت پا لو گے، ان کی توجہ حاصل کر لو گے تو تم پر کرم ہوگا، تمہیں پھر ایڈریس اور پتہ ملے گا۔ اور زندگی ہے میرا خدا۔ جب یہ سانسیں رک گئیں، زندگی کا تانا بانا ختم ہو گیا، آپ کا انداز زندگانی ختم ہو گیا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی مسافر ہو جائیں گے، تو رب کہتا ہے کم کیجیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے بندے، تجھے مجھ تک اگر رسائی چاہیے تو تم دنیا میں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو خود بخود تم مجھ تک آ جاؤ گے۔ میں تمہیں حبل الورید سے قریب تر پاؤ گے، مجھے نزدیک پاؤ گے۔ اور رب کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی زندگی کا جو نصب العین ہے، رب نے جو چلا رکھا ہے، تو رب بہت قریب ہے۔ اور پھر ہم تیسری آیت پہ جب آتے ہیں تو طلب مطلوب، ساری بات پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، رہبر ہے جو ایمان والے ہیں۔ یہاں رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ توجہ سے، کہ اگر تم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے، خود کو مجھ خدا کو حبل الورید پاؤ گے تو تم زندگی کا نصب العین سمجھ گے۔ پھر کیا ہے؟ پھر میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا، میں تمہارا ولی بن جاؤں گا۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، تم میرے اور میں تمہارا دوست بن جاؤں گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ اب یہاں آ کے بات ٹھہرتی ہے اور یہاں سے بات آگے چلتی ہے۔ آج کے عنوان کے اعتبار سے
طالب مطلوب یا طلب مطلوب. درود پاک پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا ولی اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اے میرے بندو، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے. دیکھیں رب کی جو شفقت ہے، رب کا جو پیار ہے، رب کا جو انس ہے، وہ جو مرضی کیفیات مرتب ہو جائیں وہ اپنا پیار نہیں گھٹاتا، اپنا پیار نہیں گھٹاتا. اب ایک مثال سن لیجئے. ماں ہے، اس کا بچہ ہے یا بچے ہیں، جب وہ ماں کی بات نہیں سنتے ماں کو غصہ آتا ہے. وہ ایک ماں ہے تو وہ بھی غصے میں نام نہیں لیتی، اسے بڑی جھڑک کر بلاتی ہے. لیکن یہ انسان جس سے خدا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، یہ ہر ظلم کرتا ہے، ہر زیادتی کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس میں رب کی نافرمانی ہے، لتھڑا ہوا ہے گند سے، لتھڑا ہوا ہے گناہوں سے، لیکن رب پھر بھی کہتا ہے او میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں مایوس ہو گیا میری رحمت سے. کہتا ہے رب او میرے بندے، اور اپنے محبوب سے بھی کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے، واہ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ جب میرے بندے، جب میرے بندے. یہاں پر ایک اور نظافت کی بات سماعت فرمائیں. ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، خدا نہ خاصا بچے میں کوئی عیب آ جائے تو ماں جب لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرے گی تو بڑی محبت کا اظہار کرے گی اپنی ذات کے ساتھ اس کا، پھر لوگوں کو بتائے گی. وہ ایک ماں جس کا بیٹا ہر وقت اس کی بات نہیں مانتا، ہر ویلے اس کی بات کو نہیں مانتا، وہ بھی لوگوں میں اپنے بیٹے کو برا نہیں بولتی. تو خدا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. انسان برائیوں پر برائی کر رہا ہے لیکن اس نے اپنا قانون، اپنا انداز نہیں بدلا. وہ چوروں کو، مکاروں کو، دجالوں کو، دجل کے اصول پر چلنے والے لوگوں پر، جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ حضور کا حکم نہ ماننے والوں پر بھی وہ غضب نہیں کرتا. پھر بھی کہتا ہے میرے بندے، میرے بندے، اے میرے بندے. جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میری نسبت تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے، اور تو تم دعا کرتے ہو تمہاری پکار کو سنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کا شمار نہیں رکھتا. تم جب جب دعا مانگتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. اس قدر کرم کرنے والا، اس قدر نوازنے والا، جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جس بات پر آ کر موضوع میں بات ٹھہرتی ہے، جو پہلی جو 2 آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، اب ان دونوں آیتوں کے باہمی نچوڑ سے، باہمی ملاپ سے یہ آیت مبارکہ مختص ہوئی. یہ آیت مبارکہ پیش ہوئی، منظر عام پر آئی کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور ایمان کی استقامت اور ایمان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے. تو یہ اللہ کا قانون ہے. رب کہتا ہے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس نے کہہ دیا، کیا ہم بھی قریب ہیں اس کے؟ کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں؟ وہ تو قریب ہے ہی ہے. کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں؟ وہ مالک، ہم مخلوق. وہ تو ہمارے قریب ہے ہی، کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں؟
اس نے یہاں پر ایک کیٹیگری بنا دی، اس نے ایک اصول وضع کر دیا مالک نے کہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان بڑی کامیابی والی، کامرانی والی کیفیت کا نام ہے۔ تو اب اللہ اپنے بندے کو کیسے پسند کرتا ہے یہ آپ سماعت کر چکے، اور رب کتنے قریب ہے آپ یہ بھی سماعت کر چکے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ غور سے سماعت کرنے والی ہے۔ اصول آپ نے سمجھ لیے، اصول آپ نے سمجھ لیے، اس مقام معیار تک آپ پہنچ گئے۔ اب وہ معیار کیسے کارآمد ہوگا، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ یاد رکھیں ایمان ایسی دولت کا نام ہے، ایسی کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی خاص عطا ہے، جو اللہ کی خاص عطا ہے، خاص بہت خاص عطا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر یا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جو بے مذہب لوگ ہیں، جو بے مذہب لوگ ہیں، جو تمہارے ہم مذہب نہیں، وہ جب تمہیں دیکھی تو تمہیں دیوانہ کہیں، اور جب تمہارے ساتھ کے دائرہ اسلام میں جو داخل ہیں وہ تمہیں دیکھیں تو ریاکار کہیں۔ تم اپنے رب کی عبادت اس اچھے انداز میں، اس خوبصورت انداز میں کرو، اور ایسی عبادت کرو کہ تم رب کو پسند آ جاؤ۔ تو پھر کیا؟ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولی کارساز کو بولتے ہیں، ولی کارساز کو بولتے ہیں کہ وہ تمہارا کارساز ہے، تمہیں رستہ بتانے والا ہے، رستہ دکھانے والا ہے، اور تم اس کے راستے پر چلو۔ اچھا کیسے چلو؟ اصول کیا رکھنا پڑے گا؟ آمانوں کی کیٹیگری میں ہم کیسے آئیں گے؟ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو وہ کیفیت کیا ہے، وہ کون سی ساخت ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سی صورتحال ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، باب حب اللہ کے اندر، کہ اللہ سے حب کے اندر جو ایک روایت ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ میرا رب جو خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو میرے متعلق بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اب وہی بات جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک، مخلوق تک یہ بات پہنچاتے ہیں، تو دیکھیں بات کا جو انداز بیان کتنا خوبصورت ہے۔ کریم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو چرواہا سمجھ لو، جب تم رب کی عبادت کرو تو دیوانہ وار کرو، دیوانہ وار کرو، اس چرواہے کی طرح کہ جو جنگل میں بکریاں چراتا ہے، اور جب نماز کا یا ذکر اذکار کا وقت ویلا ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے رجوع میں آ جاتا ہے، اپنے رب سے رابطے میں آ جاتا ہے، اس کی دہلیز پہ پیش ہو جاتا ہے کہ میرے مالک میں تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں۔ اب وہ دعا مانگنے والا، وہ نماز پڑھنے والا، وہ ذکر اذکار میں مشغول، کبھی روتا ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی دھائی کروٹ، کبھی بائیں کروٹ۔ قرآن پاک کے الفاظ تو یہاں تک ہیں کہ جو اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، چلتے ہوں، نشست و برخاست کے مراحل میں ہوں، سفر میں ہوں، حجر میں ہوں، وہ ہر ویلے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں،
ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہر ویلے پیش رہتے ہیں۔ تو تم جب دعا کرو تو دیوانہ وار دعا کرو، تمہیں رونا ہے تو رو لو، تمہیں تڑپ آئے تو تڑپ لیا کرو، ایسے کہ جیسے وہ چرواہا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہے تو اسے نہیں پتا میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بکریاں ہیں، جانور ہیں، مویشی ہیں، چوپائے ہیں، ان کو کیا میری کیفیت کا پتہ۔ تو تم دنیا میں ایسے رہو، اپنے رب سے ایسے محبت قائم کرو، تو جب تم اپنے رب سے ایسے محبت قائم کر لو گے تو پھر مقام میں مطلوبیت آ جائے گی، مقام میں مطلوبیت آ جائے گی، مطلوب آ جائے گا، طلب مطلوب، پھر کیفیت مطلوبیت آ جائے گی۔ وہ کیفیت مطلوبیت کیا ہے کہ تمہارا رب تمہاری آرزو کرے گا، تمہارا رب تمہاری آرزو کرے گا اور تم اپنے رب کی آرزو کرو گے، تمہارا رب تم سے بے انتہا پیار کرے گا اور تم اپنے رب سے پیار کرو گے، تمہارا رب تم سے پیار کرے گا اور تم اپنے مالک سے، اپنے رب سے پیار کرو گی۔ کہ رب کی طرف سے بھی وہ کیفیت مطلوبیت ہے جو رب چاہتا ہے اپنے بندے کے متعلق، جس میں وہ خود اپنے آپ کو بندے کا ولی کہتا ہے، اور بندہ بھی جب اپنے رب سے جڑ جائے تو بندے کو بھی وہ مقام مطلوبیت نصیب ہوتی ہے کہ جس کی اس نے طلب کی تھی وہ اسے نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے سامعین، بندے کی مطلوبیت اور مالک کی مطلوبیت میں فرق ہے۔ اب یہ مطلوبیت پر اگلی نشست میں بات ہوگی، مطلوبیت یا کیفیت مطلوبیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات ہوگی۔ تو رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور بندہ رب سے پیار کرتا ہے، اور پھر رب یہاں کہتا ہے کہ میں ولی ہوں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور وہاں رب نے کہہ دیا اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے پوچھو، میرا محبوب بتائے گا کہ رب بڑے قریب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور دعا کیسے کرنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ تو ہم آگے چلتے جاتے ہیں، بات آگے چلتی جاتی ہے، باتیں آگے بہت ساری ہیں، بہت اس رب کی محبت اور اس کے کرم کی بڑی خوبصورت اور بڑی دل آویز کیفیات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ بہت کامل ہستی دنیا سے گزری ہے، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اٹھنے والی دو کیفیات ہیں، ایک امید اور ایک بھروسہ، ایک امید اور ایک بھروسہ۔ امید اور بھروسہ دیکھنے میں، سمجھنے میں قدرے ہم رقاب ہیں، ہم معنی ہیں، لیکن دونوں کی کیفیات میں فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب کے بندے بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ رب تمہارا ولی بن جائے، تمہارا کارساز بن جائے، تو تم رب سے بھروسہ رکھو۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور مجھے رب پر بڑی امید ہے، آپ نے فرمایا امید کو مخلوق تک چھوڑو اور بھروسے کو رب تک رکھو۔ امیدیں لوگوں سے لگاؤ، امید اس میں لیکن اگر مگر اگرچہ یہ آ جاتا ہے، لیکن بھروسہ ایسے کہتے ہیں کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی علاقے میں
بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی زوروں پر تھی، تو مال مویشی اس گرمی سے مر رہے تھے، اجناس اور خورد و نوش کی چیزوں کی قلت ہو رہی تھی۔ تو اس علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ نماز استسقاء کا اہتمام کریں، یہ جو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، ایک دیوانہ ملنگ درویش فقیر اس مجمع میں گھس گیا۔ اس نے پوچھا یہ اتنے لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے اللہ سے، اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے گا، گرمی ختم ہوگی، جانوروں کا چارہ اگے گا، اناج کی جو قلت ہے وہ دور ہوگی، سبزیاں پھل اللہ عطا کرے گا، بارش ہوگی، ہم دعا کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ فقیر کہنے لگا سارے چلے جاؤ، بارش نہیں ہوگی، سارے چلے جاؤ، بارش نہیں ہوگی۔ لوگوں کو غصہ آیا، برا بلا کہا ملنگ درویش فقیر کو، پکڑ کے قاضی صاحب کے پاس لے گئے کہ حضرت یہ بندہ مذہب کے اندر بگاڑ والی باتیں کر رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا درست ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بات تو ایسے کو نہیں کی، میں نے ایک سوچ ان تک پہنچائی ہے، تو ان تک سوچ پہنچانے کا یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ کہا پر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بارش نہیں ہوگی؟ کہا بادشاہ سلامت قاضی صاحب اگر یہ واقعی بارش کے لیے آئے ہوتے تو ان کی بغلوں میں چھتریاں ہوتی، ان کی بغلوں میں چھتریاں ہوتی کہ اب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم اس سے دعا کریں گے وہ ہمیں ضرور بارش دے گا۔ قاضی صاحب ان کا یقین ہی پورا نہیں ہے، یہ رب پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، یہ تو امیدیں لگا کر یہاں پر آ گئے۔ امید شرک ہے، رب سے امید لگانا شرک ہے۔ لفظ امید ہے نا، یہ دوسرے آپشن کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ شاید، تو اپنے رب سے امید نہ رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، تو تب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے اور اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کے چاہنے والا، اللہ اس سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ایک انداز ہے، ایک طرز عمل ہے، اس سے جیسا آپ گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہے، وہ تمہیں ویسا ہی ملے گا جیسا تم نے سوچ لیا۔ متسامعین ہم آگے چلتے ہیں تو ایک چیز بندے کو مسلسل پریشان کرتی ہے۔ آئیں آپ کو میں ایک ٹینشن فری بات بتاؤں جس میں آپ ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ نے شروع میں سنا پڑھا کہ محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیں رب قریب ہے، اور جو دعا کرتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں حبل الورید تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پہلے حصے میں بھی اس کا راضی ہونا ضروری ہے، دوسرے حصے میں بھی اس کا راضی ہونا ضروری ہے، اور تیسرے میں وہ ایک مرتبہ بتا رہا ہے مالک کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہارا ولی بن جائے، تم رب کے ولی بن جاؤ، تو تم ایمان والے ہو جاؤ، تو شاید بہت ساری عبادت کرنی پڑے گی، بہت سارے مجاہدے کرنے پڑیں گے،
بہت زیادہ چلے لگانے پڑیں گے۔ معزز سامعین، آپ اپنی پوری مذہب اسلام کو پڑھ لیجیے، پورے مذہب اسلام کو پڑھ لیجیے۔ آپ کو اوراد کی، اذکار کی آگاہی تو دی جا رہی ہے، لیکن کہیں بھی یہ لکھا کہ خود پر مشقت طاری کرو، کہیں نہیں لکھا کہ خود پر مشقت طاری کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکیں گے، تو ہم رب کے محبوب کیسے بن سکتے؟ معاذ اللہ، لمبی لمبی عبادات، لمبی لمبی ریاضتیں، بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے مجاہدے، یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے، تو لہٰذا لوگ پھر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے۔ آؤ میرے صاحب، ایک خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے بندے میں جمیل ہوں، انا جمیل ہوں، حب جمیل، کہ میں جمیل ہوں اور مجھے جمال پسند ہے۔ انا جمیل اللہ حب، مجھے حب ہے جمیل سے، خوبصورتی سے۔ رب کہتا ہے میں جمیل ہوں، مجھے جمال پسند ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اب جیسے سائیں صاحب میرے سامنے جلوہ افروز ہیں، دیگر جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے سادی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ایک واجبی سے مناسب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بس یہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں الماری میں 15 جوڑے کپڑوں کے اوپر نیچے پہن لیں، 20-25 ٹوپیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، سب ہی باندھ لیں، تو آپ بڑے عجیب سے لگیں گے۔ اس مثال کو آپ اس چیز سے جوڑیں کہ مجاہدے کرنا، زور زبردستی سے پڑھنا پڑھانا اور اپنے اوپر ایک سخت کیفیت طاری کرنا، ہاں جذب کے مراحل ہو رہے، مجذوب کی شرائط ہو رہی، وہ ایک الگ بات ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو بجائے آپ ایک ہی دن اتنی عبادت کر کر کے آپ تھک جائیں، تو اچھا نہیں کہ آپ روز تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں، روز تھوڑی تھوڑی اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اس نے کہا نا جمیل، میں جمیل ہوں، خوبصورت ہوں۔ رب خوبصورتوں سے خوبصورتی پسند ہے۔ عبادات کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ لے کے تصویر بیٹھ جائے۔ یاد رکھیں وہ دل کی پاکیوں سے راضی ہوتا ہے۔ اس طرح بے ہنگم ریاضت، بے ہنگم بے معنی چلے لگانا اور بڑے بڑے وظائف پڑھنا اور اوراد پڑھنا اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھنا اور کتنا کچھ وہ کرنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ میں ایک عام سوسائٹی میں رہنے والے بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے ذہن میں یہ بات اتری ہوئی ہے، اور نہیں جی یہ تو پیروں کا کام ہے، یہ تو کوئی خاص بندے ہوتے ہیں، یہ خاص مخلوق ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، تو جی ہم تو نہیں جی۔ تو پھر لوگ پیروں کے پیچھے ہیں جی، بھائی یہ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا انداز زندگی ہے، لیکن جو بات عام بندے کے سمجھنے والی ہے، میرے سنگیوں، میرے صاحبوں، ہر بندے کو رب کے قریب ہونا پڑے گا۔ رب نے کہہ دیا نا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیں رب تو بڑے قریب ہے، وہ حبل الورید ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب سمجھنے کہ اللہ قریب ہے۔ تو اپنے اوپر اتنی مشقت نہ کریں کہ جناب آپ ریاضتوں میں، عبادات میں اس قدر محو ہو جائیں کہ نہ آپ کو آرام کا خیال ہو، نہ کھانے پینے کا یا اپنے اور معاملات کا۔ کیونکہ سرکار غوث الورا فرماتے ہیں، سائیں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا خاندان، فیملی، اہل و عیال ہیں اور ان سے پیچھ کر کے خدا کی طرف متوجہ ہے، تو اس کی یہ عبادت کسی کاری نہیں آئے گی۔ وہ خاندان والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور رب کی اتباع گزاری بھی کرے، رب کی تابعداری بھی کرے، تبھی اصول پورا ہوگا طالب طرف مطلوب کا۔ کہ انسان سوچے
میری حب کیا ہے، میں کیا طلب کر رہا ہوں، میں کس چیز کا طالب ہوں، اور میری تکمیلیت، میرا تکمیل ہونا، میرا کامیاب ہونا وہ کیا ہے؟ مطلوب تک پہنچنا، مطلوب تک پہنچ جانا، اس مالک تک پہنچ جانا۔ تو اپنی عبادات کو تھوڑا رکھیں لیکن مستقل رکھیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک شخص روزانہ اگر 10 نوافل پڑھتا ہے تو وہ 10 ہی پڑھے، بجائے اس کے کہ وہ جنون میں آ جائے اور جناب 100 یا 500 نیت لے اور پھر جناب اگلے دن پڑھ نہ سکے، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق، اپنی استقامت، اپنے یقین اعتماد اور اپنی برداشت کے مطابق عبادت کرے، تو تب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ لیں، جذب کی کیفیات بھی رہی ہیں، لیکن میں آج کا جو میرا موضوع ایک عام انسان ہے، اس سوسائٹی میں رہنے والا، اس معاشرے میں رہنے والا، کم تنخواہ کا ملازم، طالب علم، کسی گھر کا فرد جو مزدوری کرتا ہے، ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، پتھر گارے کا کام کرتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے، تو میں تو اس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تو رب نے اسے بھی کہا ہے کہ میرے بندے، بندوں میں تو سارے آ گئے نا، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو بولو رب تو بڑے قریب ہے، رب تو بہت قریب ہے، اور اس رب سے بھروسہ، اس رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، امید نہیں، بھروسہ، بھروسے والے ہی پار لگتے ہیں۔ تو اتنی عبادت کریں جتنا آپ اسے برداشت کر سکیں، آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ اور ہم آگے چلتے ہیں تو ایک ہوتی ہے با مقصد زندگی اور ایک ہوتی ہے بے مقصد زندگی۔ با مقصد زندگی صاحب وہ ہے جس میں بندہ اپنے مالک تک پہنچ جائے، یہ ہے با مراد زندگی۔ اور بے مراد زندگی کہ اس کی حکم کو انکار کر دینا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں بیٹا، یہ انکار دو طرح کا ہے، ایک ہے قولی انکار اور ایک ہے فعلی انکار۔ ایک ہے قولی انکار، ایک ہے فعلی انکار۔ اب قولی انکار کیا ہے اور فعلی انکار کیا ہے؟ دیکھیں، قولی قول سے نکلا ہے، زبان سے، اپنے منہ سے کسی چیز کا انکار کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، یہ تو ہو گیا منہ سے بول کر کسی چیز کا انکار کرنا۔ ایک ہے فعلی انکار، یعنی ایک کام کرنے کا حکم ہے، نماز کو لے لیجیے آپ، نماز ایک فعلی عبادت ہے۔ اب قولی انکار اور فعلی انکار کیا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ او بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، او جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ قولی انکار ہو گیا، بول دیا، یہ قولی انکار ہو گیا۔ اب تم چلو میں آتا ہوں، یعنی اس نے ایک فعل کرنے کا وعدہ کیا اس شخص سے جس نے نماز کا بولا، او بھائی تم چلو میں آتا ہوں، لیکن وہ چلا گیا اس خیال پر وہ آئے گا، لیکن اس نے ایسا کام سرزد کیا کہ اس نے اپنے فعل سے نماز کی طرف رجوع نہیں کیا، یہ ہے فعلی انکار۔ اگر اس کی گہرائی میں اور آپ جائیں گے اور آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو قولی انکار کی یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اور فعلی انکار کی ایک مثال اور دے رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں۔ ایک شخص بچے سے کہتا ہے بیٹا آپ اپنے والد کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہو،
ان سے بدتمیزی کرتے رہتے ہو، ان سے سخت باتیں کرتے رہتے ہو، تو بچہ آگے سے کہتے ہیں جی ابا جان میری بات ہی نہیں سنتے، تو جب میری بات نہیں سنتے تو میں ان کی بات کیوں سنوں؟ یہ قولی انکار ہو گیا، یہ قولی انکار ہو گیا۔ اب باپ بیٹے سے کہتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری لگا کے چلا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں جب واپس آؤں تو میں دیکھوں آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا، یہ فعلی انکار ہے، یہ فعلی انکار ہے۔ تو قولی انکار سے فعلی انکار سے نکلنا پڑے گا، تب آپ اللہ کے مقبولان بندوں میں، مقبولان بندگان میں شامل ہوں گے، آپ کی شمولیت ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب طلب اور مطلوب، اب طالب کی کیفیت کو آپ سمجھ لیجیے، جو طلب کرتا ہے چیز کو۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک شخص تھا، اب خبر کیسے ہوتی ہے، خبر کیسے ہوتی ہے، تیقن کیسے نصیب ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، تیقن کی بات کر رہا ہوں، یقین کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، یہ یقین ہے کیا؟ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اپنے رب سے، اپنے محبوب سے بے انتہا پیار کرنے والا تھا وہ امیر۔ کیونکہ یاد رکھیں جو رب پر تیقن کرتے ہیں، رب کے محبوب پر جن کا یقین قائم ہوتا ہے، ان کی روح بھی افلاس سے پاک ہوتی ہے اور ان کے جسم بھی افلاس سے پاک ہوتے ہیں۔ افلاس غربت کو کہتے ہیں۔ تو ایک شخص کے بیٹی کی شادی آئی، اس نے مصلی بچھا لیا کہ میرے مالک میری مدد فرما، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اے میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں، میرا یہ مسئلہ حل ہو۔ اب یہ آپ کو بتانا مقصود تھا، یہ بات، یہ واقعہ جو تھا، جو کتابوں کی زینت ہے، یہ آپ تک پیغام پہنچانا تھا۔ اب میں آپ کو وہ کیفیت بتا رہا ہوں جب بندے کا اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے اور پھر رب ایسے نظارے دکھاتا ہے، ایسے نظارے دکھاتا ہے کہ بندے کا جو یقین ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے شروع میں دعا کرو میں دعا سنتا ہوں، بہت قریب ہوں، کتنا کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور پھر ولی کا ذکر ہوا، کارساز کا ذکر ہوا، آئے گفتگو کا نچوڑ نکلنے والا ہے۔ وہ شخص دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما، خواب میں اس سے دیدار ہوتا ہے۔ آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آقا فرماتے فلاں علاقے کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے مدد مانگو، اور جب وہ پوچھے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو کہنا مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، جا کر یہ کہنا کہ جب وہ پوچھے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو تم بتانا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ کہتے ہیں حضور اتنی بڑی ذات کا وسیلہ لے کر میں جاؤں گا؟
تو اگر وہ ثبوت مانگ لے تو پھر تیقن کی بات کر رہا، یقین کی بات کر رہا، بھروسے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بندہ ولی بنتا نہیں جب تک محبوب کی بارگاہ کا گدا نہ بن جائے۔ حضور شہادت مانگے، گواہی مانگی تو پھر آپ نے حالت پردہ میں اس شخص سے کہا کہ جب تم اس بندے سے بات کرو میرا بتاؤ تو یہ راز۔ اب وہ راز کیا تھا میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جا کر اسے یہ بتانا، میری یہ نشانی بتانا، تو وہ تمہاری بات سنے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ یہ شخص چلا گیا، پوچھتا بچاتا بادشاہ کے دربار تک جا پہنچا۔ بادشاہ سے دربار میں جا کر ملتا ہے۔ بادشاہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، انتظار کرتا ہے۔ جب کام سے فراغت ہوتی ہے بادشاہ کو، کہتا ہے بابا تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ جس کا رب سے پیار ہو، جس کے خواب میں آقا آتے ہوں، وہ غریب ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ صرف یہ بابا اس بادشاہ کے مقدر بنانے آیا تھا۔ وہ جو بادشاہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کے یقین کو قائم کرنے آیا تھا، اس کے یقین پر مہر لگانے آیا تھا۔ یہ غریب بابا دیدار آقا کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ غریب نہیں ہوتا، اس پر محبت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا بادشاہ سلامت، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، بڑے گھرانے کے لوگوں کو پسند آ گئی میری بیٹی، میں نے بیٹی کا رشتہ بڑے گھر میں دے دیا، لیکن اس بڑے گھر کی شیانہ شان میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ وہ بوڑھا رونا شروع ہو گیا، کہا بابا بتانا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پاس بیٹھے خلیفہ نے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگوں کے ڈھب ہوتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں سے سرمایہ لینے کی، کمک لینے کی، امداد لینے کی۔ بادشاہ سلامت، مجھے اس بندے کی بات میں صداقت نظر نہیں آ رہی، یہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ کہا بابا ہوش میں ہو، نشہ تو نہیں کیا ہوا، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کہا انہوں نے بھیجا ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس بابے نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تمہاری چھوٹی عید گزری ہے، اس چھوٹی عید پر تمہارے گھر میں مہمانوں کا بڑا تانتا بندھا ہوا تھا، تیرے دوست اقربا بہت دور دور سے آتے تھے، تو عید میں مصروف رہا، مشغول رہا، تو نے عید والی رات جو تو روزانہ مجھ پر رات سونے سے پہلے درود پڑا کرتا تھا 500 مرتبہ، عید والی رات مصروفیت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے تو بادشاہ درود نہیں پڑھ سکا آقا پر، تو یہ میرے آقا نے نشانی دی ہے۔ بادشاہ نے اپنا امامہ اتارا، اس بابے کے قدموں میں رکھ دیا،
बाबे का कभी हाथ चूम रहा है, कभी बाबे का माथा चूम रहा है, कभी रोता है, कभी बैठता है बेचैनी में, कभी खड़ा होता है, हाथ जोड़ के बाबे के सामने खड़ा हो गया। कहते बाबा तूने सच कहा, तूने सच कहा, तूने सच कहा। ऐसा ही हुआ है कि ईद की शब मसरूफियत की वजह से मैं जो रोजाना दरूद पढ़ता था अपने आका पर नहीं पढ़ सका, नहीं पढ़ सका। तो मेरे आका मेरी इतनी खबर रखते हैं, मुझ पर इतनी निगाह करम है उनकी। तो बादशाह लिखा रात में रोते रोते बेहोश हो गया, और उसी बाबे ने जो सवाल करने आया था उसने अपनी गोद में बादशाह का सर रखा और अपने हाथ से सहला रहा है और दुरूद पाक पढ़ रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलैका वस्सलाम सय्यदी या हबीब अल्लाह। जब बादशाह को होश आता है तो बादशाह बाबा के कदमों में पड़ जाता है, कहता है तेरी इतनी पहुंच है बाबा, और तेरी इतनी पहुंच है कि तू हुजूर की कचहरी तक जाता है, तेरा अमल क्या है? उसने कहा बादशाह जैसे तू दुरूद पाक पढ़ता है मैं भी अपने आका पे दुरूद पढ़ता हूँ, मैं भी अपने आका पे इसी तरह दुरूद पढ़ता हूँ, मुझ पर मेरे आका का करम है। तो बादशाह ऐसा हुआ है ना? उसने कहा बिल्कुल बाबा ऐसे ही हुआ है। और रवायात में ये लिखा हुआ है कि बादशाह ने बाबा को इतनी दौलत अता फरमा दी, इतनी दौलत अता फरमा दी कि बाबा मालो माल हो गया। तो साथियों दोस्तों मेरे साहिबों, आप भी अपने रब से, अपने आका अलैहिस्सलाम से प्यार करो। ऐसी कैफियत हो जाए, ऐसी सूरत हवाल हो जाए कि तुम्हारा सर तो सजदे में हो, लेकिन यहाँ देखो तो रसूल अल्लाह, वहां देखो तो रसूल अल्लाह, सामने देखो तो रसूल अल्लाह, सजदे वाले मुकाम पर देखो तो या रसूल अल्लाह। तो ये है वो दौलत, ये है मतलूबियत की तकमीली। यहाँ पर मतलूबियत की जो कैफियत है वो तकमील तक पहुंचती है। अपने ऊपर उसके कर्म देखो, अपने ऊपर अपने रब के कर्म को याद करा करो। जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो देखा करो मेरे मालिक तूने मुझे कितना अता किया। मौला हर बंदे की आंखें सर के अंदर ही होते हैं, लेकिन मौला कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में नूर नहीं है। अपनी जवानियां देखो साईं जी तो उसका शुक्र अदा करो, मालिक तूने अता किया। अपनी औलाद को देखो, उनके सर पर शफकत से हाथ फेरो, मालिक तेरी मेहरबानी है, मालिक तेरी मेहरबानी है, मालिक तेरी मेहरबानी है। और सब मेहरबानियों से बढ़कर जो बड़ी मेहरबानी है वो ये है कि मालिक तेरी सब मेहरबानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मालिक इससे बड़ी और कोई कामयाबी, कोई और कामरानी नहीं कि मेरा दिल तेरा तालिब हो गया, मुझे तुझ तक पहुंचने का शौक पैदा हो गया। मालिक मालिक मैं तुझ तक आना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में आसानियां पैदा कर, तमाम हर्डल्स को खत्म कर, तमाम रुकावटें खत्म कर। मालिक मेरे रास्ते को सीधा कर दे, मैं खुशी खुशी तेरे रास्ते पर आ जाऊं, तेरी बारगाह में आ जाऊं। इंसान की कामयाबी मेरे पुत्रों अपने रब तक पहुंचना है। रब ने फरमा दिया ना कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मतलब पूछे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जब मेरे बंदे आपसे मेरे मतलब पूछे तो ये बात दुरुस्त है कि मेरे महबूब को ज्यादा पता है मेरे मालिक का। अब तो ये बता रहे हैं ना कि मेरे महबूब को ज्यादा पता है, इल्म है अल्लाह के बारे में, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे मतलब पूछे, बंदे भी मेरे तो पूछन भी मेरी है। देखो बंदे भी मेरे तो पूछन भी मेरी, बंदे भी मेरे पूछे भी मेरा। ऐ महबूब आपसे
تو آپ ان سے فرما دیں اور بندے پریشان ہو، میں بڑے کون بڑے قریب ہوں تیرے، میں تیرے بڑے نزدیک ہوں، تیرے بہت قریب ہوں، تیرے بہت قریب ہوں بندے، اور جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیری پکار کو سنتا ہوں، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، میرے صاحبوں، اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس، طلب اور مطلوب۔ تو سچے طالب بنو، سچی طلب رکھو، مطلوب کی کیا بات ہے؟ جو تمہاری مطلوبیت ہے، جو تمہاری شخصیت کی تکمیل ہے، وہ تمہاری کامیابی، تمہارے رب تک پہنچ جانا ہے۔ جب تم اس تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں بھابی خوش نصیبی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور آخری بات، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، اگرچہ بات ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ کائنات ہے یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ایک چیز جو ہم نے چیک کرنی ہے، میں ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ اب ایک بندے کو شوگر کا پرابلم ہے، میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے شوگر ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں میں، الحمدللہ میرا مالک جیسے رکھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کدے مل جائے سونا، تے میں رو رو حال سناواں، تن تندور تے ہڈیاں بالڑ، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں کیتے ویلے، اتو عشق بلیتھن لایا، غم دی ہانڈی ہاندا بالن، اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں تے ساری تیری تینوں والے دوبار نہ آیا، اس کے ہو جاؤ۔ اب آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل گناہوں سے نفرت کرے، آپ رب کے قریب ہو۔ جب دل میں ایک میٹھی میٹھی ایک اللہ کے کرم کی کیفیت آ رہی ہو، جو خلیفہ صاحب پہ ابھی تھا رہی، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے، یہ اس کے راضی ہونے کی نشانی ہے، یہ اس کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ ہاں جی، تو جتنے دوست یہاں بیٹھے 10 میں شریک ہیں، باہر والے بھی، اندر والے بھی، کمرے والے بھی، دائیں بائیں، جدھر جہاں جو کوئی بیٹھا، جس تک یہ آواز جا رہی ہے، اور کیمرے کی اس پار جس تک یہ آواز جا رہی ہے، اور دنیا کے جس کونے میں یہ آواز جا رہی ہے، بس ایک پیغام ہے دربار عالیہ زمزم شریف کا۔ اس پیغام کو اپنا لیں، اختیار کر لیں کہ آپ محبت کرو تو وہ اس کا خراج دیتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے میرا رب کہ جس طرح خوشبو لگانے سے مہک دیتی ہے، اسی طرح جب تمہارے دلوں میں اللہ کا پیار اور اس کے محبوب کا پیار اور انس آ جائے گا تو تمہاری کامیابی ہے۔ طالب بنو رائے حق کی، طلب رکھو حق کی، مطلوب ہم سب کا خدا ہے، اور میرے خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی آج کی سوچ جو آپ احباب کی نظر کی، طالب مطلوب، یا طلب مطلوب۔ انشاءاللہ درس کے اندر میں طلب اور طالب پر انشاءاللہ بات کروں گا، آپ سے گفتگو کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ان قریب آپ کی خدمت میں یہ سوچ بھی رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔